یہ ایک جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کی ایک صورت ہے جو اس نے دکھایا ہے. ابھی نور توحید کا اتمام باقی ہے، کام مکمل نہیں ہوا، کام آگے بڑھنا ہے. ہم نے سر جھکا کر کے اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا ہے. میں کثرت کے ساتھ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اپنا کام اپنے حصے کا کام. ہر شخص اگر یہ سوچ لے، اور ہم نے الحمدللہ آج تک یہ کلچر عدالت مصطفیٰ کے نہ اسٹیج سے ملا، نہ ہماری خلوت گاہوں کے اندر اس بات پہ بات ہوئی، اور نہ ہمارے مبلغین اور اساتذہ، نہ طلبا، اور نہ ہمارے فکر کے حاملین لوگوں کے اندر یہ بدکاری پھیلی کہ انہوں نے اپنے علاوہ سب کی نفی کر دی کہ جو ہم کام کرتے وہی کام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کوئی کر رہا ہو وہ کام ہی نہیں. اللہ معاف کرے، ایک زمانے میں جہادی کلچر آیا تھا، تو اس زمانے کے اندر باقی لوگوں کے لیے جو دیگر دین کے مدار میں کام کر رہے تھے اور دین کے دیگر شعبہ جات میں کام کر رہے تھے، تو اس طرح سے مزاحمت ہوئی تھی کہ یہ کیا کام ہے، کام تو یہ ہے. جبکہ ہر شخص ہر شعبے کے لیے رجال ہوتے اور ہم ہر کام کا جو ہے وہ ایک انداز ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اصلاح کا نام لیں اور اصلاح کے ٹائٹل کے ساتھ ہماری زبان پہ کبھی جہاد کا لفظ نہ آیا ہو. ایسا بھی نہیں ہے. عموماً مصلحین جہاد کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم ڈنڈے کی چوٹ کے اوپر جہاد کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ جہاد جو فساد کے راستے پہ چلا جائے اور ملک کے اندر ایک نئی ریاست کو جنم دے اور اس کا نتیجہ پھر یہاں تک پہنچے کہ دودھ پیتے بچوں میں ایک بندہ بم باندھ کر کے گھس جائے اور پھر اس بچے کے جسم کے لوتھڑے اور گوٹیاں دیواروں سے چپک جائیں اور جہادی طرز کے حاملین سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کرتے پھرے، تو وہ پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے. جب بنیاد سوچ سمجھ کے نہیں رکھی جاتی تو پھر اس کے نتائج پھر اس شخص سے بھی نہیں سنبھالے جاتے جس نے اس بنیاد کو رکھا ہے. اس لیے ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے نتائج کیا پیدا ہوں گے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتنا جاندار ہے. فرماتے ہیں تم یہ نہ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنے لوگ سیدھی راہ پہ آئے، تمہارے دیکھنے کا کام یہ ہے تمہاری وجہ سے کسی کا راستہ خراب کر دیا، کسی کا معاملہ خراب نہیں ہوا. ایک ڈاکٹر کے ساتھ صرف ایک دن میں 50 مریض شفا پاتے ہیں اور ایک الگ طریقے سے روزانہ ایک مریض مر بھی جاتا ہے، تو کیا اس ڈاکٹر کو آپ ڈاکٹر کہیں گے یا اس کو ڈاکٹر آپ کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں صائب راہوں کا انتخاب کرنا ہوگا، سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی. اس وقت عالم کفر جس طرح امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ جو ہم سے توقع کر رہا ہوتا ہے